دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ مذہب جو ہے نا، مذہب وہ دوستی سے نہیں روکتا. آپ کا مذہب کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، دوستی ہو گئی تو ہو گئی، پروان چڑھ گئی. اچھا یہ دوستی کبھی مذہب کے آڑے نہیں آتی اور مذہب دوستی کے آڑے نہیں آتا کہ مذہب کی وجہ سے دوستی رک جائے. مگر ہاں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب دوستی کے سامنے مذہب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب کسی دوست کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو پھر دوست اس کے مرنے میں ضرور جاتا ہے کہ ان کے ابا مر گئے، ان کے چچا مر گئے، ان کے ماموں مر گئے. اب جب وہاں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں کا نظام کچھ اور ہے اور دوست کے یہاں کا، اب سمجھتے رہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، دوست کے یہاں کا نظام کچھ اور ہے. اب وہ آ گیا، اس نے کہا کہ یار یہ تو ہمارے یہاں تو کچھ اور ہوتا ہے، ان کے یہاں کچھ اور ہوتا ہے. تدفین ہو گئی. تدفین کے فوراً بعد ایک صاحب نے اعلان کیا کہ حضرات پرسوں سب حسینی دالان میں جمع ہو جانا، اس لیے کہ مجلس سویم ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا. نہیں پہنچے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا. یہ سویم کیا ہے؟ بھیا یہ ان کے یہاں ہوتا ہے جن کا امام ہوتا ہے. تھوڑا سا توجہ، یہ ان کے یہاں ہوتا ہے، میں آیت تک جاؤں گا، جن کے یہاں امام ہوتا ہے. جن کے یہاں امام نہیں ہوتا ہے ان کے یہاں پھر کچھ بھی. ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. تو اس نے کہا جی کیا ہے؟ اس نے پاپا سے جا کے کہا کہ وہ میرا دوست جو تھا نا ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا اچھا، کہا میں تدفین میں گیا تھا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر ابا کل پھر ان کے گھر جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا کل ان کے یہاں مجلس ہے. اس نے کہا بیٹے بات ایسی ہے، دوستی اپنی جگہ، مجلس میں نہیں جانا. کہا کیوں؟ کہا نہیں مجلس میں نہیں جانا، اس لیے کہ وہ مجلس جو ہے وہ حسین کی مجلس ہے. اچھا یہ ایک یاد رکھیے گا، خدا کی قسم لفظ مجلس کبھی عزت ہی نہ پاتا اگر اس کے سامنے لفظ حسین نہ لگایا جائے. میں نے تو لفظ بڑا کہا ہے، مجھے تھوڑا سا احساس دلائیں کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. سنتے چلے جائیے گا. لفظ مجلس کبھی عزت ہی نہ پاتا مولانا اگر اس کے سامنے لفظ حسین نہ لگایا جاتا. بھائی دنیا عرب میں تو آپ رہے ہوں گے نا، بعض افراد ہیں جو رہے ہوں گے، دبئی، کویت، شارجہ، ان ملکوں میں رہیں، وہ بتائیں گے کہ جسے آپ کی زبان میں گیسٹ روم کہا جاتا ہے نا، اسے ان کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں بھی 4 آدمی بیٹھ جائیں وہ جگہ مجلس ہے. جہاں 4 ہم مزاج بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے، ہم خیال بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے، دوست بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے. جہاں بھی 4 جمع ہو گئے وہ مجلس ہے. یہ تو احسان ہے حسین کی بہن زینب کا، جس نے کربلا کے بعد بتایا کہ مجمع کے جمع ہونے کا نام مجلس نہیں ہے، حق اور باطل کے امتیاز کا نام مجلس ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. احسان ہے حسین کی بہن. تو یہ احسان ہے جناب زینب کا کہ جناب زینب نے مجلس کے سامنے لفظ حسین لگا دیا. اس کی کیفیت بدل گئی اور مجلس کے سامنے جیسے ہی لفظ حسین لگا تو پھر یہ 4 آدمیوں کے لیے نہیں رہی، یہ حق اور باطل کا امتیاز بن گئی. اسے روک دیا گیا بیٹا سب جگہ جانا، مجلس میں نہ جانا، کیونکہ مجلس حسین کی ہے. اچھا آپ پوسٹر پہ بھی کیا لکھتے ہیں؟ فلاں کے والد کے اصال ثواب کی مجلس بعنوان مجلس سید الشہداء، مجلس عنوان امام حسین مجلس ہو رہی. اب وہ مجلس میں آ گیا، اس کے ذہن میں بٹھایا گیا کہ مجلس حسین کی ہے، مجلس حسین کی ہے. اچھا آپ کے یہاں کی تہذیب یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں کسی دوسری قوم یا کسی دوسری فکر کا آدمی آ جاتا ہے تو اسے لا کے آگے بٹھا دیتے ہیں مولانا کے، جیسے آج ہی یہ سمجھ کے جائے گا. اسے بٹھا دیا گیا. اب اسے بتایا کیا گیا تھا مولانا کہ مجلس حسین کی ہے. گھر سے چلا مجلس حسین کی ہے، بہن سے ملا مجلس حسین کی ہے، ابا نے کہا مجلس حسین کی ہے، رشتہ داروں نے کہا مجلس حسین کی ہے، مولانا نے کہا مجلس حسین کی ہے. اور وہ سنتا 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 آ گیا امام بارگاہ میں اور بیٹھ گیا یہاں. اب اس نے کہا بھائی کب شروع ہوگی؟ اب مولانا بیٹھ گیا. جب مجلس شروع ہوگی. مجلس کس کی ہے؟ حسین کی ہے. مولانا ممبر پہ پہنچے، انہوں نے بیٹھتے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس نے دائیں بائیں دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا بھائی کمال ہے، مجلس حسین کی ہے، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے. بھائی میں کیا کہہ، مجلس حسین کی ہے، تعریف. اس کے بعد کہا گیا ابوالقاسم محمد، تو پورے مجمع نے صلوات پڑھ دی. اس نے کہا یار کمال ہے، مجلس حسین کی ہے، صلوات نبی پہ ہو رہی ہے. اس کے بعد خطیب نے کہا اما بعد اور قرآن کی ایک آیت پڑھ دی. اس نے کہا یار کمال ہے، مجلس حسین کی بتا رہے ہیں، شروع اللہ سے ہو رہی ہے، صلوات نبی پہ ہو رہی ہے، آیت قرآن کی پڑھی جا رہی. آگے بڑھ کے کہا قال رسول، ایک حدیث پڑھ دی. اس نے کہا کمال ہے یار، مجھے تو اب تک یہ بتایا گیا تھا مجلس حسین کی، مجلس حسین کی، مجلس حسین کی، یہاں تو ابھی تک حسین آیا ہی نہیں. پہلے اللہ، پھر رسول، پھر قرآن،
پھر حدیث. ہم نے کہا ہم تم سے یہی تو بتانا چاہتے ہیں, حسین بکھرے تو دین ہے, سمٹے تو حسین ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. بکھرے تو دین ہے, سمٹے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. تو اس مجلس کی اہمیت کو سمجھیے. یہ مجلس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اسے ہلکے میں نہ لیں, اسے آسان نہ سمجھیں, اسے سبک نہ سمجھیں. اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں, اس کے لیے نسلیں قربان کی گئی ہیں, اس کے لیے آل و اولاد قربان کی گئی ہے, تب جا کے یہاں تک پہنچی ہے. آپ کے لیے تو بڑے آسانی ہے نا, اعلان ہو گیا آپ آ کے بیٹھ گئے. نہیں, لائٹ جلائی, بٹن دبایا, جل گئی. نہیں, ایک زمانہ وہ تھا جب مجلس سے گھنٹوں پہلے آ کے یہاں چراغا کیا جاتا ہوگا. تو قربانی تو انہوں نے دی ہے. ہمیں تو صرف بنانا نہیں ہے, بچانا ہے. بنا کے جو گئے ہیں وہ گئے ہیں. تمہارا کام بنانا نہیں ہے, اسے بچانا ہے. اور بچانے کے لیے تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے, مجلس میں آنا ہی مجلس کو بچانا ہے. مجلس میں آنا ہی مجلس کو بچانا. یہ مت سوچو فلاں کے ابا کی ہے, فلاں کے اماں کی ہے, فلاں کے دادا کی ہے. نہیں, مجلس صرف حسین کی ہے. مجلس